نبی علیہ السلام کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ قربان جائیے، قرآن مجید کے اندر آتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آسانی چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے، نبی علیہ السلام کو غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے آسانی ہو۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں ہمیشہ یاد رکھا، پوری امت کو یاد رکھا۔ کھانا کھاتے کھاتے کھانا بھول جاتے، امت یاد آ جاتی، اچانک دعاؤں میں لگ جاتے، کھانا بھول جاتے۔ راتوں کو اللہ سے مانگتے، آنسوؤں سے روتے، یا رب امتی یا رب امتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ تو اتنا تعلق تو نبی علیہ السلام نے نبھایا۔ ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومن کے لیے، مومنین کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ اہم ہیں، ان کی جانوں سے زیادہ ضروری ہیں۔ اس سلسلے میں واقعہ سنیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ، مجھے ہر چیز سے محبت کم ہے، آپ سے زیادہ ہے۔ مجھے جان، مال، اولاد، والدین، کاروبار، قبیلے، خاندان، ہر چیز سے کم محبت، آپ سے زیادہ محبت ہے، لیکن میری اپنی جان اس کی بات کچھ اور ہے۔ کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہاری جان سے، مال سے، ہر چیز سے، والناس اجمعین، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، تمہارا کام نہیں بنے گا۔ تو فاروق اعظم آئے، کہا یا رسول اللہ، آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں مجھے، لیکن میری اپنی جان، اس کا ذرا مسئلہ کچھ اور ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے وہ درجہ پیش کیا جو ہم نہیں پیش کر سکتے آج۔ کتنی مرتبہ اولاد کے لیے، کتنی مرتبہ نامحرم سے رابطوں کے لیے، حرام رابطوں کے لیے، کتنی مرتبہ کاروبار کے لیے، رزق کے لیے ہم جھوٹ بول جاتے ہیں، شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم تو یہ بھی نہیں پیش کر سکتے جو وہ پیش کر گئے۔ ہوا کیا؟ کہنا کلا، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، قطعا نہیں، کوئی نہیں، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب آپ عمر کو عمر کی جان سے زیادہ عزیز ہو گئے۔ پھر جواب آیا الآن یا عمر، الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت اپنی جانوں سے زیادہ کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے لاؤڈ اینڈ کلیئر بتا دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ جو دن منانے کا ہم پوچھتے رہتے ہیں نا، سنیے چند واقعات، اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ اہل مدینہ سال میں 2 دن میلے وغیرہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا اپنے صحابہ سے کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 دن ہیں جن میں ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہم مطلب یہ غیر مسلم قومیں جو ہیں خوشیاں مناتی ہیں، عید کے طور پر، تہوار کے طور پر کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس سلسلے کی ایک پرانی کڑی چلی آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا معاملہ کیا؟ حدیث میں موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ مسلمانوں کے لیے سال میں یہ 2 ہی دن ہیں خوشی کے، تہوار اور عید کے طور پر، فرمایا کہ ان کا خیال کرنا ہے، انہی پہ رہنا ہے۔ اور شریعت کے اندر 2 ہی عیدیں ہیں۔ حدیث کی تمام کتابوں میں 2 عیدوں کا ذکر، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ فقہ کی تمام کتابوں میں انہی دونوں عیدوں کے مکمل تفصیلی مسائل موجود، کیونکہ عیدیں ہی 2 ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا، سرکاری تعطیلات آپ دیکھ لیجئے، اس میں 2 عیدیں لکھی ہوئی ہیں۔ اردو کی اسلامیات کی کتابیں دیکھ لیجئے، اس میں 2 عیدیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب ہم ترقی یافتہ ہو گئے،
70 سال میں اب ہم نے 3 تک لے آئے، اور 20 30 40 50 سال کے بعد یہ 4 5 6 ہو جائیں گی، یہ رک نہیں سکتا۔ ہم نے جب اصل کو چھوڑ دیا نا، اب تو جدت ہی جدت ہے، یہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہے۔ اگر رک سکتے تھے تو صرف حدیث پہ رکتے، جب ہم نے راستہ کھول دیا اب رکنے والا معاملہ نہیں رہا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 عیدیں ہیں، تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا غیر قوموں کے تہوار کو منانے پہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے امت کو فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اہل کتاب کی مخالفت کرو، حکم ہے اس کا۔ اور یہ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اب اس بارے میں چند مثالیں سمجھ لیجئے اور غور کیجئے کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، ہمارا کیا بنے گا، قیامت کے دن ہم کن کے ساتھ اٹھیں گے۔ قیامت کے دن ہم کس کا ساتھ چاہتے ہیں، آج ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا۔ سنیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو ترشواؤ۔ کچھ لوگ آئے، ان کی مونچھیں بڑی ہوئی تھی، داڑھیاں نہیں تھیں، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ہمیں ہمارے رب نے، یعنی کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا ہم یہی کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، مجھے تو میرے رب نے حکم دیا کہ داڑھی کو بڑھانا ہے، مونچھیں کٹوانی ہے، ترشوانی ہے۔ اور خاص طور سے یہاں بتایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم ہے۔ یہ وضع قطع کے اندر آتی ہے داڑھی۔ اس کائنات میں سب سے حسین چہرہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس چہرے کے اوپر سجی ہوئی داڑھی تھی۔